إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام. رواه ابن ماجہ وصححه الألباني. ہر قسم کی تعریفیں، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور مناسب ہے جس نے ہمیں یہ زندگی عطا کی. درود و سلامتی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ، جنت میں داخل ہونے کے طریقے بتلا دیے. معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے مدینے میں یہودیوں کے ایک بڑے عالم تھے. یہودیوں کو اس بات کی خبر تھی اور یہودی اس بات کے منتظر تھے کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر اور یہ خوشخبری مدینے میں تیزی کے ساتھ پھیل گئی. تو مدینے کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اطراف جمع ہو گئے. جب عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو پڑھ کر دیکھا، کہتے ہیں فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ وَجْهَهُ أَيْقَنْتُ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ. جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، میں نے چہرے کو پڑھ کر دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. لوگ آپ کے اطراف و اکناف جمع ہو رہے تھے
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی تعلیمات دے رہے تھے۔ اس موقع پر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سب سے پہلا جملہ، سب سے پہلی حدیث جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی وہ یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول لوگوں سے فرما رہے تھے، ایھا الناس، لوگوں، افشوا السلام، سلام کو عام کیا کرو، واطعموا الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، وصلوا الارحام، رشتہ داروں کے درمیان صلہ رحمی کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، جب رات میں لوگ سو رہے ہوں ایسے موقع پر تم اللہ کے لیے نماز پڑھا کرو۔ ایک مختصر حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب زندگی کا طریقہ، ایک کامیاب انسان کی علامت بتائی کہ ایک معاشرے میں ایک انسان قابل قدر، کامیاب اور باکردار کیسے ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انسان میں یہ 4 صفات جمع ہو جائیں، جس انسان میں یہ 4 نیکیاں جمع ہو جائیں، جس انسان کی یہ 4 علامتیں ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا تدخل الجنت بسلام، لوگوں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے 4 باتوں کا 4 پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جن میں سب سے پہلا پیغام سلام کو عام کرنے کا ہے۔ سلام کو عام کرنا یہ ہمارے اسلام، ہماری شریعت کی خوبی ہے۔ اسلام کی آمد سے قبل عرب کے معاشرے میں سلام کے مختلف طریقے تھے۔ کوئی صبح سویرے اٹھتا انعم بالصباح کہتا کہ تمہاری یہ صبح بہتر ہو، اس طرح مختلف قسم کے سلام کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سلام کے جو الفاظ سکھائے، یہ سلام نیکی بھی ہے، یہ سلام دعا بھی ہے، یہ سلام ہمارے لیے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو عام کرنے کا حکم دیا، اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہوا کرتے ہیں ان میں سے ایک اہم حق اللہ کے رسول نے فرمایا حق المسلم علی المسلم، اس میں ایک اللہ کے رسول نے فرمایا رد السلام، کہ جب کوئی مسلمان سلام کرے تو اس سلام کا جواب دینا مسلمان کا حق ہے۔ سورہ نساء میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کو سلام کرو تو سلام سننے والے کو کہا گیا کہ تم اس کا جواب دو یا اس سے بہتر جواب دینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں جمع تھے، اس موقع پر ایک آدمی داخل ہوئے، انہوں نے السلام علیکم کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا عشرہ، کہ اس کو 10 نیکیاں ملی۔ پھر ایک دوسرے آدمی داخل ہو کر سلام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا 20، اس آدمی کو 20 نیکیاں ملے گی۔ پھر اس کے بعد ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جس نے کہا اس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا 30۔ گویا سلام کرنا نیکی ہے، السلام علیکم کہنے کی وجہ سے ہمیں 10 نیکیاں مل جائیں گی، ورحمۃ اللہ کہیں گے تو اس پر مزید 10 نیکیاں، وبرکاتہ کا لفظ اضافہ کریں تو اس پر مزید 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اس طرح انسان چلتے پھرتے اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اور سلام آپسی محبت کو بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنۃ حتى تؤمنوا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس وقت تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اللہ پر ایمان نہ لاؤ، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، اب تمہارے ایمان کی علامت یہ ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر بے شمار حقوق ہوا کرتے ہیں، ان میں سے ایک اہم حق یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنے دوسرے مسلمان سے محبت کرنے لگے۔ اولا ادلکم
علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، اللہ کے رسول نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں اگر اس پر تم عمل کرو گے تو تمہاری یہ آپسی محبت میں اضافہ ہوگا۔ افشوا السلام بینکم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ایمان لانا چاہتے ہو اور ایمان کی علامت تم محبت کو بڑھانا چاہتے ہو، تم اپنے آپس میں سلام کو عام کیا کرو۔ سلام کو عام کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اسلام مسلمانوں کی ایک اہم حق، مسلمانوں کا ایک اہم حق ہے سلام کو عام کرنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جسے جانتے ہو اور جسے نہ جانتے ہو سب کو سلام کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے تعلق سے بے شمار پیغام دیے اور یہ معمولی نیکی ہے، لیکن اس کا ثواب اور اس کی نیکیاں اور اس کے فائدے بہت زیادہ بتائے گئے ہیں۔ اس سے بڑا فائدہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سلام کو عام کرنے کی وجہ سے انسان جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور سلام کرنے کے آداب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے کہ بندہ چلنے والا، بیٹھنے والے کو، چھوٹا بڑے کو، اکیلا جماعت والوں کو سلام کیا کرے۔ اور سلام کا طریقہ یہ بتلایا گیا کہ انسان جب سلام کریں تو زبان سے اس کو ادا کریں۔ سلام جب کہیں تو اس وقت سلام کے الفاظ زبان سے نکالنا ضروری ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لیس منا، اس آدمی کا شمار ہم میں سے نہیں ہے، وہ سلام ہماری شریعت کا سلام نہیں ہے جو صرف اشارے سے اکتفا کرتے ہیں۔ یہودیوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سلام کیا کرتے تھے لیکن زبان سے نہیں، بس اشارے سے سلام کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے، اشارے سے سلام کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا اور کہا کہ لیس منا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جس تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا لیس منا، اس کا تعلق کبیرہ گناہ میں سے ہے۔ تو گویا اگر کوئی انسان سلام کرتے ہوئے صرف اشارے پر اکتفا کرے، زبان سے سلام کے الفاظ نہ نکالیں تو نیکی کے بجائے گناہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ ہاں البتہ اگر جس کو آپ سلام کرنا چاہتے ہیں اگر وہ دور ہیں یا آپ کی آواز اس تک پہنچ نہیں سکتی ہے تو علماء کرام نے کہا کہ آپ سلام کے الفاظ ادا کرتے ہوئے سلام کے لیے آپ اشارہ کر سکتے ہیں۔ زبان سے سلام کے الفاظ نکالنے کے بعد اشارہ کریں کہ آپ نے سلام کیا، اس کی اجازت ہے۔ صرف اشارے پر اکتفا کرنا اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو اہم پیغام دیا، سب سے پہلا پیغام یہ کہ انسان آپس میں جب کسی مسلمان سے ملے یا کسی جماعت میں حاضر ہوں یا کبھی گھر میں داخل ہوں یا کسی ایسی جگہ جائیں جہاں وہ پہلی مرتبہ جا رہا ہو، ایسے موقع پر انسان کو چاہیے کہ آنے والے، بیٹھنے والے کو، حاضرین کو سلام کریں۔ اس سے گھر میں برکت آیا کرتی ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، فرشتوں کی برکتیں نازل ہوا کرتی ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کہ تم کھانا کھلایا کرو۔ کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے۔ کھانا کھلانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت بڑی نیکی قرار دیا اور کھانا کھلانے سے یہ خوشخبری سنائی کہ انسان اس نیکی کے بدلے جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اور یہ نیکی نہ انجام دینے پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہنم میں ڈھکیلنے کی وعید سنائی ہے۔ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی ان کو دیکھ کر کہیں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تمہیں جہنم میں لے جانے والی چیز کون سی تھی؟ تو جہنمی کہیں گے لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو، ناداروں کو، محتاجوں کو کھلایا نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت پانے کا بہترین طریقہ، بہترین ذریعہ ناداروں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو اور محتاجوں کو کھانا کھلانا قرار دیا ہے۔ کھانا کھلانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف کھانا کھلائیں۔ اگر کوئی غریب ہے، نادار ہے، اس کے غذا کے لیے کوئی وسائل نہیں ہے تو آپ اس کے لیے راشن کا انتظام کر دیں یا اس کے لیے کچھ مالی امداد کر دیں۔
جو بھی طریقہ اس کے بھوک کو مٹانے کا ہے اس کو اختیار کرنے سے یہ فضیلت ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اور اسلام نے جو معاشرہ، جو سوسائٹی قائم کرنا چاہا، اس کا طریقہ یہ بتایا کہ اس سوسائٹی میں رہنے والا آدمی ایک دوسرے کا خیر خواہ ہو، کہ یہ آدمی خود کھائیں اس کا پڑوسی بھوکا رہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ مسلمان سچا اور پکا مسلمان نہیں جو خود کھائیں اور اس کے رشتہ دار، اس کے پڑوسی اور اس کے مہمان بھوکے سوئے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اسی لیے آپ کے علاقے میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے دوستوں میں اگر کوئی تنگ دست ہے، کوئی مجبور ہے، کوئی مسکین ہے، تو ان تک اس طرح کے انتظامات کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ خود کھائیں، یا بعض اس طرح یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ہم انتظام کر دیتے ہیں لیکن مہینے بھر وہ بھوکے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ رب العالمین نے جتنی استطاعت، جتنی طاقت اور جتنی وسعت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس کے مطابق غریبوں کی مدد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ مسلمانوں کی علامت بتائی گئی، اللہ کے نیک بندوں کی علامت بتائی گئی، اور جنت میں داخل ہونے والوں کی علامت یہ بتائی گئی کہ وہ غریبوں کو کھلانے والے ہوا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک مہمان آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ صحابہ کرام میں اعلان ہوا کہ ہے کوئی جو میرے مہمان کو کھلا دے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہمان کو لے جاتے ہیں، خود بھوکے رہ کر اس مہمان کو کھلا دیتے ہیں، کیونکہ وہ مہمان تھے، مدینے میں ان کا کوئی نہیں تھا، ان کے کھانے کے انتظام نہیں تھا، لیکن صحابی رسول اپنے بھوک کو قربان کیا اور اس صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہمان کو کھلا دیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بڑی خوشخبریاں سنائی۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلانے پلانے کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس حدیث میں تیسری فضیلت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیسری نیکی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، وصل الارحام، کہ لوگوں خاندان والوں کے درمیان صلہ رحمی کیا کرو۔ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا، یہ صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی کسی خاص نیکی میں محدود نہیں ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ صلہ رحمی کبھی مالی مدد کے ذریعے ہو سکتی ہے، صلہ رحمی کبھی خدمت کے ذریعے ہو سکتی ہے، صلہ رحمی کبھی بیمار ہے تو اس کی عیادت سے ہو سکتی ہے، صلہ رحمی رشتہ داروں سے ملاقات کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ تو صلہ رحمی ایک عام لفظ ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو بھی نیکی آپ کریں یہ صلہ رحمی میں شامل ہے۔ صلہ رحمی کی اہمیت کو جاننا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر اپنی عبادت کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا۔ سورہ نساء کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا کرو۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا، تو اس سے ہم صلہ رحمی کی اہمیت کو جان سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میرے پاس خزانے ہیں، بڑی دولتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اگر تم جنت پانا چاہتے ہو، حقیقی نیکی کرنا چاہتے ہو، تو تمہارے پاس جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں یہ مسجد نبوی کے قریب جو بیروحہ باغ ہے، یہ باغ میرے پاس سب سے پسندیدہ مال ہے اور میرے پاس سب سے نفیس اور سب سے قیمتی مال ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ جب تک تم اللہ کے راستے میں سب سے پسندیدہ چیز قربان نہیں کرو گے، اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کرو گے، تب تک تم حقیقی نیکی جنت نہیں پا سکتے۔ کہ اللہ کے رسول آپ گواہ رہیں، میں اس باغ کو
اللہ کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم اس بات کو تمہارے وہ رشتہ دار جو محتاج ہیں، جو تنگ دست ہیں، جو حاجت مند ہیں، ان میں بانٹ دو تاکہ ان کی ضرورتیں مکمل ہو جائے گی۔ تو ابو طلحہ انصاری نے اپنے رشتہ داروں میں اس بات کو بانٹ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے تو صدقے کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ اگر کسی نے اپنے رشتہ دار، غریب رشتہ دار کی مدد کی، اس کی ضروریات کو مکمل کرنے کے لیے مالی مدد ہو یا اس کی خدمت ہو یا کوئی بھی مدد کی، اس کے ساتھ صلہ رحمی کی، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسے دو دگنی کیا ملے گی۔ ایک اسے اس کے ساتھ اس نے سلوک کا یعنی صلہ رحمی کا ثواب، دوسرا اس صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو اس طرح رشتہ داری کو ادا کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اس کی بڑی ترغیب دی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ، کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے، جس آدمی کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں، اس کے مال و دولت میں اللہ تعالیٰ برکت دے، اس کے مال و دولت میں اضافہ ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، تو اسے چاہیے فلیصل رحمہ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان کی علامت ہے کہ آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو آدمی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیصل رحمہ، اللہ نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں۔ اور جو آدمی قطع رحمی کرتا ہے اس کی بڑی وعیدیں اللہ نے سنائی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من وصلہ، جو آدمی صلہ رحمی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس سے قریب ہوگا۔ جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرے، رشتہ داروں سے رشتہ داری کو ختم کر لے، ناچاقی کی وجہ سے، لڑائی کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے جو آدمی رشتہ داریوں کو توڑ دیتا ہے، رشتہ داروں سے دور رہتا ہے، اللہ نے فرمایا جو رشتہ داری کو توڑتا ہے، صلہ رحمی نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسے توڑ دیتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ دور ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے بڑی وعید کیا ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی ایسی برائی ہو، اگر کوئی ایسا گناہ ہو جس کی سزا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مل سکتی ہے، تو وہ گناہ قطع رحمی ہے، رشتہ داری کو توڑنا ہے۔ رشتہ داری کو توڑنے کی اتنی وعید سنائی گئی کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ اور صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے انسان، قطع رحمی کی وجہ سے انسان بہت زیادہ نقصان میں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب کبھی بندہ نیکی کرتا ہے تو نیکی کو لے جانے والے فرشتے ہوا کرتے ہیں۔ جس آدمی کے درمیان بات چیت نہیں ہوا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو رشتہ داری کو توڑ کر، بات چیت کو چھوڑ کر اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کی نیکیاں اللہ تک نہیں پہنچتی۔ ہم نیکی بھی کریں، محنت بھی کریں اور ہماری نیکیاں قابل قبول نہ ہو، رد کر دیے جاؤں، اس سے بڑی کوئی نقصان، اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے صلہ رحمی کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ یہ تینوں تعلق، یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق انسان اپنے ساتھیوں کے، مسلمان اور مخلوقات سے ہوتے ہیں۔ کہ ایک انسان کامیاب ہونے کے لیے اس کا تعلق اپنے دوسرے انسانوں سے بھی بہتر ہو اور اس کا تعلق خالق کے ساتھ بھی بہتر ہو۔ کہ کامیاب انسان کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کا حق بھی ادا کرنے والا اور بندوں کا حق بھی ادا کرنے والا ہوگا۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے 4 چیزیں بیان کی: افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام۔ ان تینوں کا تعلق بندوں سے ہے۔ ایک کامیاب انسان بننے کے لیے ان تینوں حقوق کو ادا کرنا، کامیاب معاشرے کو قائم کرنے کے لیے ان تینوں چیزوں کا پائے جانا ضروری ہے۔ اور ساتھ میں آخرت کی کامیابی کے لیے انسان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی بہتر ہے، اللہ کا حق بھی ادا کرنا چاہیے۔ جب تک انسان دونوں حقوق کو بہتر انداز میں ادا کریں، وہ انسان کامیاب ہوگا اور وہ انسان اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ شمار ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ اے لوگوں، جب لوگ سو رہے ہوں، آرام پسند، آرام کی زندگی، آرام کی نیند میں ہو، ایسے موقع پر تم اللہ کو یاد کرو۔ تدخلوا الجنۃ بسلام، اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کا حق یہ ہے
کہ ہم اللہ کے جو 5 وقتہ نمازیں فرض ہیں ان نمازوں کو ادا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے خاص، اللہ کے مقرب اور اللہ کے پسندیدہ بننا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب لوگ سو رہے ہوں، آرام کر رہے ہوں، ایسے موقع پر اللہ کو یاد کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں نیک بندوں کا ذکر کیا، کئی جگہوں پر اللہ نے یہ بات بتائی کہ اللہ کے نیک مومن بندوں کی علامت یہ ہے کہ رات میں ان کے پہلو، ان کے بدن بستروں سے الگ رہتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہوئے۔ سورہ سجدہ میں اللہ فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ اللہ کے پر ایمان رکھنے والے خاص بندوں کی علامت یہ ہے کہ ان کے پہلو، ان کے بدن بستروں سے دور رہتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اللہ کو پکارتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے رات گزارنے والے ہوتے ہیں۔ ان المتقین فی جنات و عیون، سورہ زاریات میں اللہ فرماتے ہیں کہ متقی لوگ جنتوں میں، باغات میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی جو جو نعمتیں ہوں گی وہ نعمتوں کو پا کر آرام میں، نعمتوں میں ہوں گے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ لوگ کون ہیں جو جنت میں آرام کے ساتھ ہوں گے، اللہ کی نعمت پانے والے ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ لوگ رات میں کم سویا کرتے اور اللہ کو یاد کرنے والے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے اس میں اٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے توبہ مانگنے والے، اللہ سے بخشش طلب کرنے والے، یہ اللہ کے خاص بندے ہوا کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، کہ لوگوں رات کی نمازیں پڑھا کرو، رات کی نمازیں پڑھا کرو، کیونکہ تم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کی عادت، ان کی علامت یہ تھی کہ وہ رات میں اللہ کو یاد کرنے والے ہوا کرتے ہیں۔ جو لوگ دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ 5 وقتہ نماز کی پابندی کے ساتھ رات میں کچھ دیر اللہ کو یاد کرنے کے لیے اٹھنا چاہیے، کیونکہ بندہ جب اللہ کو رات میں یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں پروردگار رات کے آخری حصے میں پہلے آسمان میں آ کر اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں هل من داع يدعوني، کہ ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، ہے کوئی ہدایت مانگنے والا میں اسے ہدایت دوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب اعلان کرتے ہیں، جب کوئی بندہ مانگنے لگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ بعض سلف صالحین اگر ان کی زندگی میں رات کی نمازیں چھوٹ جائیں بہت افسوس کیا کرتے تھے۔ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی ان کی زندگی میں ہوا کرتی تھی، نماز چھوٹنے کا کوئی سوال نہیں تھا ان کے اس میں، نماز کی پابندی ہوا کرتی۔ اگر رات کی نماز ان سے چھوٹ جاتی بہت افسوس کیا کرتے تھے اور اپنے گناہوں کو تلاش کیا کرتے۔ رات کی نماز چھوٹنے پر وہ غور کیا کرتے کہ میں رات کی نماز سے کیوں محروم ہو گیا۔ ایک آدمی حسن بصری رضی اللہ رحمہ اللہ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میں رات میں جب سوتا ہوں تو میں صحت مند رہتا ہوں، سوتے ہوئے وضو کے لیے پانی کا بھی انتظام کر لیتا ہوں اور پوری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ کے لیے نماز پڑھوں گا، لیکن آنکھ لگ جاتی ہے، اٹھ نہیں پاتا ہوں، مجھے نیند غالب آ جاتی ہے۔ کیا بات ہے، اس زمانے میں الارم وغیرہ نہیں تھے اٹھنے کے لیے۔ وہ آدمی اللہ حسن بصری رضی رحمہ اللہ کے پاس کہنے لگا کہ ساری تیاری کے باوجود میں تہجد کی نماز سے محروم ہو جاتا ہوں، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا قیدت کا ذنوب، کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم رات کی نماز سے محروم کر دیے گئے ہو۔ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ جب کبھی بندہ گناہ کرنے لگتا ہے تو گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پروردگار اسے بہت ساری نیکیوں کی توفیق سے محروم کر دیتے ہیں۔ اگر ہمیں رات کی نماز کی توفیق نہیں ملتی ہے تو ہم اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم کیا گناہ کر رہے ہیں، ہم سے کیسے کیسے گناہ ہو جا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم 5 وقتہ نماز تو پڑھتے ہیں، یہ نماز نہ پڑھنے سے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن اتنی فضیلت والی نماز سے ہم محروم ہو رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی پر جھانک کر دیکھیں کہ ہم کس وجہ سے محروم ہو رہے ہیں، ہمارے دن اور رات کیسے گزر رہے ہیں، ہم اتنی اہم نماز کی توفیق سے کیوں محروم ہو رہے ہیں۔
محرومی بہت بڑی چیز ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس اہم نماز سے، اس اللہ کی پسندیدہ نماز سے ہم محروم ہو رہے ہیں تو ہمیں اللہ سے توفیق طلب کرنا چاہیے. اور اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں. گناہوں کی وجہ سے انسان رزق سے، دولت سے، صحت سے، عافیت سے، اس سے بڑھ کر عبادت سے محروم ہو جاتا ہے. اور جو بندہ اللہ کو ناراض کرتے جائے عبادت کا کوئی اثر اس کی زندگی میں نظر نہیں آئے گا. بندہ اپنا نمازیں پڑھیں گے لیکن نماز کی وہ چاشنی، نماز کی وہ حلاوت، عبادتوں کی جو مٹھاس اللہ کے رسول اور صحابہ کرام اور سلف صالحین محسوس کیا کرتے تھے، وہ مٹھاس ہماری زندگی میں نہیں، ہماری عبادتوں میں نہیں. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیں. اللہ کے رسول کی عادت کیا تھی؟ اذا حسبه امر، جب کبھی اللہ کے رسول کو کوئی معاملہ پریشان کر دیتا، اللہ کے رسول پریشان ہو جاتے، پریشانی کا حل، پریشانی سے نکلنے کے لیے نماز کی طرف دوڑا کرتے. فزعه الى الصلاة، اللہ کے رسول نماز کی طرف دوڑتے اور بلال رضی اللہ عنہ سے کہتے ارحنا بالصلاة یا بلال، اے بلال نماز کے لیے اذان دو، لوگ جمع ہوں گے اور ہم نماز کے ذریعے سکون پائیں گے، راحت پائیں گے، اور جو پریشانی ہمارے اوپر آئی ہے اس پریشانی سے ہم نکل پائیں گے. اللہ کے رسول اور صحابہ کرام پریشانی سے نکلنے کے لیے نماز کا سہارا لیا کرتے تھے. لیکن ہم نماز تو پڑھتے ہیں، عبادت تو انجام دیتے ہیں، لیکن یہ مٹھاس، یہ لذت کہاں گئی؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. بہت سارے گناہ ہیں جسے ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، بہت سارے گناہ ہیں جسے ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں. اس وجہ سے ہماری زندگی میں بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں. ہر وہ چیز جسے آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اسے نہ دیکھ سکیں وہ گناہ ہے. ہر وہ چیز آپ کے دل میں کھٹک پیدا کرے کہ اگر کوئی دیکھ لے گا تو میرے تعلق سے کیا سمجھے گا، یہ گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، جو تمہارے دل کو کھٹک پیدا کرے، جو یہ تمہارے دل میں یہ خیال پیدا کرے کہ اگر کوئی میرا رشتہ دار یا کوئی میرا دوست یا کوئی متعلق آدمی اس کو دیکھ لے گا تو کیا سمجھے گا. دل میں اگر کوئی کسی چیز کے تعلق سے کھٹک پیدا ہو تو گناہ ہے. ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ زندگی میں نماز سلام کو عام کریں، غریبوں کو کھلائیں اور صلہ رحمی کریں اور رات میں نماز پڑھیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا تدخل الجنت بسلام، روز قیامت اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل کریں گے. تو رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے اور آپ کو اس عظیم حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین مجھے اور آپ کو اللہ کے حقوق ادا کرنے اور بندوں کے بھی حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہماری زندگی کو عبادت میں اضافے کا ذریعہ بنائے. رب العالمین جب تک ہمیں زندگی عطا فرمائے نیکیوں میں آگے بڑھنے، استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق دمعهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.